کیا عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی؟ قیامت کے دن مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل بھی ہے، وہ بہت رحیم کریم ہے، اور اس کی رحمت سے مایوسی کفر کے مترادف قرار دی گئی ہے۔ مگر اس معاشرے میں اکثر یہی سنا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اکثر مرد حضرات اپنے اس دعوے کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی کیونکہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نماز پڑھنے کی جگہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی گروہ، صدقہ کیا کرو، بے شک میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ بخاری شریف۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اکثر خواتین اپنے شوہروں کی ناشکری اور شکایات کرتی ہیں تو اس وجہ سے اس گناہ کی پاداش میں ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے میاں بیوی کے باہمی معاملات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا جس طرح عورتوں کے لیے منع ہے، اس طرح مردوں کے لیے بھی منع ہے۔ مگر فطرتاً مردوں کے مقابلے میں عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات اپنے سہیلیوں اور گھر والوں سے کرتی نظر آتی ہیں، تو یاد رکھیں یہ ان کے لیے مسائل کا سبب آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بن سکتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی شرح آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی میں عورتوں کی شرح مردوں سے 1% زیادہ ہے، یعنی مرد 90% جبکہ عورتیں 51% ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسماعیل بن علیہ نے کہا، ہمیں ایوب نے محمد بن سرید سے خبر دی ہے کہ حصول علم کے لیے جمع ہونے والے مردوں اور عورتوں نے باہمی اظہار تفاخر یا علم مذاکرہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کی کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تھا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند جیسی ہوں گی، اور جو ان کے بعد جائیں گی وہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی ہوں گی، ان میں سے ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، ایسے شفاف اور منور جسم والی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ پوری جنت میں بیوی سے محروم کوئی شخص نہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے چونکہ جنت میں ہر مرد کو 2 عورتیں میسر ہوں گی جبکہ ان کی تعداد 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ تو صرف یہ دعویٰ کرنا کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی حدیث کی روح سے غلط نہیں، مگر ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کرنا چاہیے کہ جنت میں بھی عورتیں مردوں سے زیادہ ہی ہوں گی۔ 3، فرمان خداوندی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے کہ جس نے نیک کام کیا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق ان کو بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض جو کرتے تھے۔ اس آیت کے معنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں داخلے کا انحصار مردوں اور عورتوں کی جنس کے بجائے ان کے اعمال کی بنیاد پر رکھا ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ انسان کے اعمال کے بنیاد پر کیا جائے گا۔ نمبر 4، جنت کے حصول کے لیے ہمارا عمل۔ اگر آپ جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں، اپنے اعمال کو اس کے مطابق رکھیں۔ ناشکری خالق کی ہو یا اس کی مخلوق کی، دونوں ہی ایک ناپسندیدہ
پسندیدہ عمل ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔